اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق، اور ہم آج اس میں گفتگو کریں گے گزشتہ دنوں ہونے والے ملک میں عام انتخابات اور اس کے نتائج کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو اب تک کے جو نتائج آئے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تیسرا دن ہے، آج 10 تاریخ ہو گئی۔ 8 فروری کو صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہوئی تھی، اور آج 10 فروری کی رات کے 8 بجنے والے ہیں، اب تک نتائج مکمل نہیں ہوئے۔ جو اب تک نتائج ہیں اس کے مطابق جو بھی اس وقت تک کی صورتحال ہے، اس میں آزاد امیدوار جن میں حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کی تعداد 100 ہے، جو سب سے بڑی جیتنے والوں کی تعداد ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے، 73 نشستیں جیتی ہے قومی اسمبلی کی۔ 54 نشستیں جیت کے تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان 17 نشستیں جیت چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف 3 نشستیں جیت چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام 2 نشستیں، فضل الرحمان گروپ 2 نشستیں جیتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستیں جیتی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین 1 نشست جیتی ہے۔ مسلم لیگ ضیاء گروپ 1 نشست جیتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی 1 نشست جیتی ہے۔ 255 نشستوں کے نتائج آ چکے ہیں، جبکہ 10 نشستوں کے نتائج باقی ہیں۔ 1 نشست پر الیکشن ملتوی ہو گیا تھا۔ آج صبح فافن نے، جو الیکشن پر نظر رکھتی ہے اور الیکشن کو بہت قریب سے دیکھتی ہے، فافن نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ اس انتخابات میں ماضی کے انتخابات، جو 2018 کے انتخابات سے، اس سے بھی ٹرن آؤٹ کم تھا۔ 48% ٹرن آؤٹ پورے ملک میں آیا، جبکہ 2018 کے الیکشن میں 50% سے زائد تھا۔ اس دفعہ کسی بھی حلقے میں پاکستان کے 10% سے کم خواتین کے ووٹ نہیں تھے، کا مطلب خواتین نے بھرپور ووٹ ڈالنے کے عمل میں شرکت کی۔ اب ہم کچھ بات کریں گے، پھر ہم آخر میں بات کریں گے ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں ہمارے مطابق، میرے مطابق کی کیوں کم ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کچھ الیکشن کے نتائج میں اتنی تاخیر ہوئی فافن کے مطابق بھی، اور بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کہ جتنے اچھے بھی انتظامات کر لیے ہوں، لیکن اس طرح الیکشن میں 72 گھنٹے 90 گھنٹے کی اگر نتائج میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ الیکشن کے تمام انتظامات کہنا جاتے ہیں، اس میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر سب سے پہلے تو ہم بات کریں جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ چند ایک آزاد کے علاوہ تمام ان کے نامزد کردہ ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کا ملک میں صوبائی اور قومی اسمبلی میں جیتنا، اور پھر ان حالات میں جب وہ کہیں پر نہ کارنر میٹنگ کر پا رہے تھے، نہ بڑے بڑے جلسے جلوس کر پا رہے تھے، نہ ہی کوئی الیکشن مہم چلائی، نہ ہی کوئی سرگرمی چلائی، نہ ہی کوئی اس طرح، لیکن سوشل میڈیا کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا، اور اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آزاد امیدوار کی حیثیت میں ایک سب سے بڑی تعداد بن کے ابھرے۔ یہ بالکل ایک کمال کی بات ہے، اور اس میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں کہا کہ یوتھ جو نیا ووٹر تھا اس کا بہت اہم کردار رہا۔ سوشل میڈیا پر کمپین چلانا، پابندیوں کے باوجود جب ان سے انتخابی نشان بھی
انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے لے لیا گیا ہو، تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار آزاد تھے، ان کے تمام الیکشن کے جو نشانات تھے ووٹ ڈالنے کے، وہ مختلف تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے، وہ بھی پڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں جیتنا یہ کمال کی بات ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے لیے ایک مثبت جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ضرور یہ الزام عائد کر سکتی ہے کہ فلانی پارٹی نے دھاندلی کی ہے، فلانے ادارے نے دھاندلی کی ہے، لیکن اس آزاد امیدوار پر کوئی بھی الزام اب تک کسی نے بھی نہیں لگایا، کیونکہ تمام سسٹم ہی اس کے خلاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی مطلب کیسوں میں پھنسے ہوئے تھے، کہیں بھی کوئی الیکشن مہم نہیں چل رہی تھی، اور کہیں بھی پولنگ میں کیمپ وغیرہ بھی بہت کم نظر آ رہے تھے، جو پولنگ کی پرچیاں وغیرہ تقسیم ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھے، نشان بھی نہیں تھا۔ تو ان پر کوئی الزام اب تک کسی نے نہیں لگایا، یہ ان کے لیے ایک مثبت نقطہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اب آتے مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کیوں اتنی تعداد میں ووٹ ملے، اور میاں صاحب نے 8 فروری کی شب جو وکٹری سپیچ کرنی تھی وہ نہیں کی، کیونکہ میاں صاحب کے بقول وہ ان کا انحصار بھی مختلف میڈیا چینلز پر تھا، وہاں رزلٹ 2% کو بھی آگے بتا رہے تھے، اور اس طرح رزلٹ پورے نہیں آ رہے تھے، اس لیے تقریر نہیں کی۔ لیکن یہ ایک حیران کن بات ہے کہ کل شب جب انہوں نے وہ وکٹری سپیچ کی تو بھی ان کی جو تعداد تھی وہ سیٹوں کی اتنی نہیں تھی، اور میاں صاحب کچھ عرصے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم مخلوط حکومت نہیں بنائیں گے۔ اور مجھے یہ لگا ذاتی طور پہ کل جب میاں صاحب آئے، کیونکہ میاں صاحب ایک سیاسی سوچ سمجھ رکھنے والے بہت سینئر سیاستدان ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ میاں صاحب آئیں گے اور انتخاباتی نتائج کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے 60-65 سیٹ پر حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ ممکن ہے جو پچھلی حکومت جس طرح تھی، کئی اتحادیوں کو لے کے حکومت بنائے، اس طرح جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ماں سوائے سندھ کے وہ تینوں صوبوں میں اور وہاں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر پنجاب میں، KPK میں اور وفاق میں۔ اب ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کسی ایک پارٹی کو ان کو جوائن کرنا ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے 17 سیٹیں حاصل کی ہیں، انہوں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آزاد امیدوار ہم میں مل جائے۔ ظاہر ہے آزاد ممبر جس میں بھی جائیں، جس طرح ایک مجلس وحدت المسلمین کی ایک نشست ہے، اگر PTI اس میں بھی اپنے ممبروں کو اس کو جوائن کرنے کو کہتی ہے، تو جو کوٹے پہ سیٹ ملتی ہے وہ ان سے بھی ان کی تعداد بڑھے گی، اور مزید یہ اس پوزیشن میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی کو تو ساتھ ملانا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر کسی بھی تنظیم کو جوائن کر کے اور اس میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اور بہت مضبوط اپوزیشن رہے گی۔ MQM کی طرف سے بھی آفر ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو جو اتنی کم نشستیں ملی، اور میاں صاحب نے کل اعتراف بھی کیا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم تنہا حکومت بنائیں۔ اس کی ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ الیکشن مہم بہت دیر سے شروع کی گئی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف میں ووٹر بہت زیادہ آیا، دوسرا انہوں نے خود بھی اپنی الیکشن مہم بہت اس کو تاخیر سے شروع کیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب صوبے میں کوئی کام نہیں کیا، ان کی حکومت ہی نہیں تھی، وہ کیا کام کر سکتے تھے، وہاں کوئی کام نہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو نشستیں وہاں سے ملی۔ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی نشست نہیں ملی، اور بڑے بڑے برج الٹے گئے ہیں، لیکن ہم ان
فارمز اور اس کی نتائج سے بات کرنے سے پہلے کراچی کی طرف نظر ڈالیں گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کو 17 نشستیں مل چکی ہیں حیدرآباد اور کراچی سے۔ یہ بڑا حیران کن نتیجہ ہے۔ اس میں دو باتیں ہمیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ ایک تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی بلدیاتی اداروں میں ہے، جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے الیکشن میں کیمپوں پہ بڑی منظم سرگرمی تھی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں کی، اور ان کے ووٹر سپورٹر ان کے بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ صرف ایک صوبائی سیٹ حاصل کر سکے۔ ایم کیو ایم نے غالباً 28 صوبائی اور 17 نشستیں قومی اسمبلی کی لیں۔ تو یہاں پر دھاندلی کا الزام بھی ہے، اور ایم کیو ایم پر بھی الزام ہے، ایم کیو ایم پر تمامی جماعتوں کا الزام ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور ان کے ووٹ مارجن بھی جو لیڈ سے جیتے ہیں یہ بہت زیادہ جیتے ہیں۔ میں نے اپنے کچھ پروگراموں میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک تو مصطفیٰ کمال کی شمولیت اختیار کرنا ایک بڑی بات تھی ایم کیو ایم میں۔ یہ بڑے پرجوش خطاب وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ بہت میڈیا کے حوالے سے بھی بڑے منظم طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آگے والے کو بڑے خاموش کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا، اگر 2018 میں دیکھیں تو انہی نشستوں پر ایم کیو ایم پاکستان کا کلیم تھا کہ یہ ہم سے زبردستی چھین کر پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہیں۔ یہ بھی نتائج اگر پرانے دیکھیں تو اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہی نشستیں ایم کیو ایم لینے میں کامیاب ہوئی۔ اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایم کیو ایم نے اگر وہی نشستیں، ان کی جو نشستیں ہمیشہ جیتتے تھے جن کا کلیم تھا کہ 2018 میں گئیں، یہ واپس آئیں، تو یہاں پر ایم کیو ایم انٹرنیشنل لندن کا بھی فیکٹر آتا تھا، پی ٹی آئی کا بھی آتا تھا، تو اس کے باوجود ایم کیو ایم کیوں جیتی؟ تو اس کو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایم کیو ایم نے وہ نشستیں اکیلے جیتنی ہوتی تو ممکن ہے ایم کیو ایم پھر لوز کر رہی ہوتی وہاں سے کچھ نشستیں، لیکن ایم کیو ایم نے بانی ایم کیو ایم کے ہیں وہ، انہوں نے اس ایم کیو ایم کو سپورٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے دوسرے آزاد نمائندوں کو سپورٹ کیا تھا جو پی ٹی آئی کے بھی نہیں تھے، گو کہ وہ کوئی نہیں جیت پایا لیکن ووٹ تقسیم ہوا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ایم کیو ایم کی اگر یہ وہی نشستیں ہیں تو اب انہیں کیسے مل گئیں، اب تو پی ٹی آئی بھی ہے اور ایم کیو ایم انٹرنیشنل نے بھی آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 2018 میں یہ مختلف دھڑوں میں تھے۔ مصطفیٰ کمال کا ڈولفن تھا، اور فاروق ستار بھی انڈیویجولی شاید لڑے تھے الیکشن، اور ایم کیو ایم پاکستان الگ لڑ رہی تھی، تو یہ ووٹ بٹا ہوا تھا۔ اب یہ سب ایک جگہ پہ آ گئے، پھر انہوں نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کئی جگہوں پہ کی، اور انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی سے بھی کیا، انہوں نے سنی تحریک سے بھی کیا۔ تو حیدرآباد میں بھی انہیں سنی تحریک کا بھی ووٹ پڑا، اور آپ الآصف اسکوائر سے متحدہ قومی موومنٹ نے اس حلقے کی بھی سیٹ نکالی ہے جو قومی اسمبلی کا سیٹ میں وہ حلقہ آتا تھا، وہاں سے بھی، تو ظاہر ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ دیا، اور جو بہت زیادہ مارجن کا فرق ہے ظاہر ہے وہ کلیم الیکشن ٹربیونل میں جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، عدالت سپریم کورٹ ہائی کورٹ، تو وہ فیصلے ہوں گے، کیونکہ ہونا یہی چاہیے کہ فارم 45 جو فارم 45 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تمام کینڈیڈیٹ کے ایجنٹوں کو دیا گیا ہے، تمام کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں اسی سے مرتب کیا جاتا ہے فارم 47 جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو اگر فرق ہے تو پھر یہ ری کاؤنٹنگ ہوگی اور سیٹیں ہوں گی، اور 47 فارم 45 کو دیکھ کے ریورس ہوگا، یہ لازمی ہونا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی حلقے کھولے جائیں وہ تمام یہی مسائل تھے۔ تو اس طرح کے اب ای سی پی کی ویب سائٹ پہ جو 47 اپلوڈ ہے اس میں بڑے
بہت عجیب و غریب غلطیاں ہیں، وہ درست ہونی چاہیے اس میں۔ اگر آپ دیکھیں گے ای سی پی نے جو اس پہ اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پہ، آپ کسی بھی حلقے کا نکال کے دیکھیں گے تو اس میں مسترد ووٹوں کی تعداد بہت آ رہی ہے، جیسے NA 69 آپ غالباً خوشاب کا ہے، یا پھر NA 58 بھی ہے۔ میں نے ایسے ہی رینڈملی ایک دو کو دیکھا، اس میں آپ دیکھیں گے تو جو جیتنے والے کی ووٹوں کی تعداد ہے، یا ہارنے والا جتنے ووٹ سے ہارا ہے اس سے کہیں زیادہ مسترد ووٹ ہے۔ NA 69 میں 11,000 سے زائد ووٹ مسترد ہے، جبکہ جو وہاں سے آزاد امیدوار ہارا ہے وہ 13,000 1,13,000 ووٹ لے کے ہارا ہے، جبکہ اس سے آگے جو ہے وہ 1,08,000 ووٹ لے کے آ رہا ہے۔ اگر یہی 11,000 میں سے 8-9,000 اس میں مسترد ہونے والے پلس کریں تو وہ جو جیتنے والا ہے اس سے بھی یہ 4-6 ہزار سے آزاد جیت جائے گا۔ اور اسی طرح 2-4 حلقوں میں اور بھی دیکھا گیا 8,000 ووٹ مسترد ہوئے اور 12,000 ووٹ مسترد ہوئے۔ اسی طرح جو فافن نے رپورٹ دی ہے اس نے بھی کہیں صبح میں سن رہا تھا قومی اسمبلی کے 25 حلقوں میں کہا گیا ہے کہ مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے مارجن سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک شک اور شبہات والی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا، آپ کوئی بھی فارم دیکھیں، NA 69 کا بھی اگر آپ وہاں سے اٹھائیں گے فارم تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی حلقے میں مسترد ووٹوں کی تعداد اگر بتائی جاتی ہے کہ کل ووٹ اتنے تھے، مسترد ووٹ اتنے تھے اور ووٹ ڈالے اتنے گئے، یعنی اس حلقے میں 200، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس حلقے میں 1,000 رجسٹرڈ ووٹ تھے، 900 ووٹ درست قرار پائے اور 100 ووٹ مسترد ہوئے۔ تو اگر آپ اس 900 ووٹ ڈلے ہوئے ووٹوں میں مسترد والے ووٹ پلس کریں گے تو وہی آنا چاہیے جتنے کل ووٹ ہیں، لیکن کئی 47 فارم میں اس میں بھی فرق آ رہا ہے۔ مسترد ووٹ اور دیے گئے درست ووٹ کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو جو ٹوٹل ووٹ ہے اس سے کم آ رہے ہیں، کہیں پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ 2-4 میں نے چیک کیے ہیں جس میں یہ چیز موجود ہے۔ ایک غلطی میں NA 232 قومی اسمبلی کا حلقہ 232 کی بات کروں گا۔ وہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایک تو PTI کا جو سمبل واپس لیا گیا، اس سے کئی لوگ یہ ہوا کہ انہیں وہ جو ان کا سمبل ہے اس کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کو ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کنونس کیا۔ ظاہر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انوالو ہو جاتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو پھر الیکشن مہم جو ڈور ٹو ڈور ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے، یہ نشان ہے۔ لیکن PTI اگر نہیں کر سکی تو یہ بھی ایک فرق پڑا تھا۔ لیکن جب بیلٹ پیپر پہ میں NA 232 کی بات کروں گا، جب آپ بیلٹ پیپر پہ ووٹ دینے گئے تو وہاں پر صوبائی اسمبلی جو NA 232 کے نیچے صوبائی حلقے ہیں اس میں PS 90 میں ایک آزاد امیدوار جن کا نشان انتخابی نشان وکٹ تھا۔ اب اگر کوئی اس وکٹ کو سوچے کہ یہ آزاد ہے اور مجھے یہ وکٹ اس کو دینا ہے، تو اگر آپ NA 232 کے بیلٹ پیپر کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک محمد اکرم صاحب ہیں، ان کا نشان اس میں وکٹ لگا۔ تو حالانکہ وہ کوئی غیر معروف شخصیت کھڑی ہوئی اور 12,000 کے قریب ان کو بھی ووٹ پڑ گیا، تو یہ ایک کنفیوژن بھی ہوا جس سے ووٹ آگے پیچھے ہر پارٹی کا جس میں یہ پرابلم ہوئے نشان کے، یہ بھی ہوئے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی الیکشن کے حوالے سے، نتائج کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت زیادہ تعداد میں اپیلیں جا رہی ہیں، کئی قومی کی کئی صوبائی کی اپیلیں جا رہی ہیں، اور تقریباً جماعتیں جو ہیں اس کو الیکشن کے نتائج کو مسترد کر رہی ہیں۔ عالمی میڈیا بھی یہ باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہیں، ری پولنگ، شاید کسی ایک علاقے میں ری پولنگ کا بھی کہا گیا ہے۔ اب ہم اہم چیز پر آتے ہیں، ٹرن آؤٹ کم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے جبکہ
بظاہر لوگوں کا رش بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ٹرن آؤٹ کم۔ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ کراچی میں، اگر میں کراچی کی بات کروں تو کراچی میں غیر مقامی لوگ جو مزدور طبقہ ہے، مزدور ہمارے بھائی ہیں یا اور جو یہاں پر ملازمت کر رہے ہیں، وہ لوگ آئے ہیں۔ وہ اپنا جو مستقل اور عارضی پتہ ہے شناختی کارڈ پہ، وہ اب بھی وہی ہے۔ وہ نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے جائیں اپنی نوکری چاکری یا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں اور وہاں ووٹ ڈال کے آئیں، تو ان کے ووٹ نہیں ڈالتے۔ ظاہر ہے ان کا تعلق جن علاقے سے، وہاں کا ٹرن آؤٹ کم ہو جاتا ہے، اور وہ کراچی میں لاکھوں، کئی لاکھ لوگ کراچی میں آئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ ایک ہب ہے، معاشی ہب ہے، اور یہاں روزگار کے سلسلے میں آتے ہیں۔ مزدور طبقہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ہے، تو جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوا ہے کراچی میں، ظاہر ہے وہاں پر وہ ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا تو وہ ٹرن آؤٹ کم ہوا۔ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ملک سے باہر ہے، انہوں نے امیگریشن حاصل نہیں کیا، ان کے شناختی کارڈ کینسل نہیں ہوئے، وہ ان کے آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ ایک تعداد ہے جو ٹرن آؤٹ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا، ہمارے سیکورٹی اداروں کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، سپاہی ہیں، پولیس میں ہیں، ٹریفک پولیس میں ہیں، رینجرز میں ہیں، اور دوسری ایجنسیوں میں ہیں یا اداروں میں ہیں، وہ بھی نہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا پاتے۔ جو مقامی ہیں وہ تو ظاہر ہے ووٹ ڈال دیتے ہیں، جو دوسرے علاقوں کے ہیں وہ بھی ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کر سکتے۔ بیلٹ ووٹ کا تو ایک طریقہ کار ہے، لیکن وہ سب کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ بڑا مشکل طریقہ کار ہے۔ تو ٹرن آؤٹ تو یہی رہنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اب اس کی صورت صرف ایک ہی نظر آتی ہے، جس میں یہ فارم 47 45 کا مسئلہ بھی ختم، دھاندلی کے الزامات بھی ختم، اور ٹرن آؤٹ بھی آپ یقین کریں کہ 90 پہ چلا جائے گا، 80 90 پہ چلا جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جی ہمیں تو دھاندلی کر کے جیتنا ہے، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، تو آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ پہ آنا ہوگا۔ آپ کو سچے دل سے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اب بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رزلٹ کے تاخیر ہونا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اور پھر حکومتوں کا بننے میں تاخیر ہونا، یہ سب سے اگر جان چھڑانی ہے تو ہمیں ڈیجیٹل طریقوں پہ آنا ہوگا۔ اب دیکھیں سب کے پاس موبائل ہوتا ہے، آپ نے CNIC نمبر فیڈ کیا الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے SMS پر، تب آپ کو سبھی جس کو دیکھو، ہمیں ان لوگوں نے بتایا جو ریڈیاں لگاتے ہیں کہ جناب میں نے اپنا 8300 پہ بھیجا اور میرا SMS آ گیا فلاں حال کا۔ اتنا تو شعور ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب تک میرا موبائل پہ میں نے اپنے تھم کو اگر اس پہ بایو میٹرک پہ کیا ہوا ہے، تو جب تک میرا انگوٹھا نہیں لگے گا میرا موبائل کوئی نہیں کھول سکتا، میرا موبائل اوپن نہیں ہوگا۔ لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں تو جیز اکاؤنٹ، یو اکاؤنٹ اور اس طرح کے اکاؤنٹ، موبائل اکاؤنٹ جو ہو رہے ہوتے، اس میں بھی بایو میٹرک ہوتا ہے۔ اس میں آپ بینک میں آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بھی آپ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ماہانہ کر دیتے ہیں، وہ سب محفوظ رہتا ہے۔ تو پھر ووٹ کیوں غیر محفوظ رہے گا؟ ووٹ بھی محفوظ رہے گا جب آپ کی رقم محفوظ ہے، جب آپ کے تمام ٹرانزیکشن محفوظ ہے، آپ کے اکاؤنٹ محفوظ ہے، آپ کا موبائل کا ڈیٹا محفوظ ہے، تو ووٹ کیوں انسیکورڈ ہوگا؟ اب آپ سب کو اس طرف آنا ہوگا تاکہ ووٹ کا صحیح استعمال ہو، عوام بھی مایوس نہ ہو، اور آپ سیاسی جماعتیں امیدوار بھی مایوس نہ ہو۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ ٹرن آؤٹ، میں نے جیسے کہا کہ اتنا زیادہ یوں ہوگا کہ کوئی بھی کہیں بھی موبائل ایپ لانچ کر دیں، آپ الیکٹرانک مشین رکھ دیں، آپ موبائل ایپ لانچ کر دیں۔ آج بھی تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب آپ اپنا CNIC ڈال دیتے ہیں، اپنا تھم اس پہ اسکین کر دیتے ہیں، تو پھر اگر دوبارہ کرتے ہیں تو ایرر آتا ہے کہ نہیں آپ یہ پروسیس کر چکے، چاہے وہ نادرا کی ویب سائٹ ہو، نادرا کی کوئی اپلیکیشن ہو، یا کسی اور اپلیکیشن میں آپ یہ کریں گے۔ جب یہ ہو سکتا ہے
تو ظاہر ہے یہاں جعلی ووٹ تو نہیں ڈلے گا. ایک شناختی کارڈ پہ اگر بندے نے ووٹ ڈال دیا تو دوبارہ وہ نہیں ڈال سکے گا. اس میں آپ کے ووٹ، کوئی اگر باہر ملک میں ہے تو بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، کوئی اگر آرمی کا سپاہی ہے وہ بھی ڈال سکتا ہے، کوئی بیچارہ الیکشن ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، چیک پوسٹوں پہ کھڑا ہوا ہے، موبائل رینجرز آرمی کی موبائلوں پہ پیٹرولنگ کر رہا ہے آپ کی سیکورٹی کے لیے، وہ چلتے پھرتے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اپنے علاقے میں یعنی آپ کی ایپ میں پورے پاکستان کے وہ موجود ہوں گے. مثال کے طور پہ کسی کو NA1 پہ ڈالنا ہے، NA100 پہ ڈالنا ہے، اور وہ کراچی میں موجود ہے، وہ دبئی میں موجود ہے، وہ پشاور میں موجود ہے، کراچی کا بندہ اسلام آباد میں موجود ہے، اس نے اپنے حلقے کا نمبر ڈالا، اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کیا، اپنا تم دیا، شناختی کارڈ دیا، نمبر فیڈ کیا، اور اس کا ووٹ ہو گیا. نہ کوئی ٹینشن کی بات ہے، اور منٹوں میں کیلکولیشن ہو جائے گی جب الیکشن ختم ہوگا کہ اتنے اس کو ووٹ پڑے، اتنے اس کو ووٹ پڑے. اس کو آپ ہارڈ کاپی نکال لیں، اس کو آپ پرنٹ آؤٹ اس سافٹ ویئر سے بنا کے نکال لیں، وہ الیکشن کمیشن اپنے پاس رکھ لیں. یہ آپ کو کئی چیزوں سے نجات دلا دے گی. آپ کو اتنے بڑے پیمانے پہ جو پیپر کی کاسٹ آتی ہے، پرنٹنگ ہوتی ہے، پیپر ہوتا ہے، ان سب سے اس ملک کا پیسہ بچے گا. ملک صاف شفاف الیکشن کی طرف چلا جائے گا، اور لوگوں کو ان کا بنیادی حق جو سلب کرنے کے الزامات ہوتے ہیں دوسرے ممالک کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا، ووٹ محفوظ ہوگا، اور آپ اور ہم سب ترقی کی راہ پہ چل پڑیں گے. امید ہے اس طرح غور کیا جائے گا. انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.